قادری صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری کی پہلی جلد میں ایک حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن کو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے اور ہم پہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ موتی و انا قاسم، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تقسیم ہم کرتے ہیں. تو یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، آپ کیا کیا تقسیم فرماتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، بات رحمت سے سٹارٹ ہوئی جی. تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا. ٹھیک. اس میں ایک جہان کا ذکر نہیں کیا، جی تمام جہانوں کا ذکر کیا، عالمین کا ہے نا، عالمین کا ذکر ہے. جی. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تمام جو ہے وہ خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. دینے والی ذات اللہ کی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. حضور علیہ السلام کے پاس یا ہو یا 1,24,000، لیکن بات وہی کہ انبیاء کرام ہو، دینے والی ذات عطائی ہے، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، لیکن وہ مالک جب اپنے محبوب کو دینا چاہے تو کیا کچھ نہیں دے سکتا. بالکل ہمیں بے شمار چیزیں دی ہوئی ہیں. بالکل اسی یہ طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں آنکھیں اللہ نے تو دی ہیں، بے شک اسی طرح زبان جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی تو اللہ نے دی ہیں. بالکل ہم چلتے پھرتے ہیں، ٹانگیں ہیں. جہاں تک رحمت للعالمین کا ذکر ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. ٹھیک. انبیاء کرام کے لیے ایک مختص جو ہمارے نزدیک ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر بھی اللہ کی ظاہری طور پر پردہ فرمایا، صحیح، لیکن ان کی برکت بھی موجود ہے. واہ. ٹھیک ہے، ان کی نگاہ بھی موجود ہے. اس کے اندر دیکھا جائے تو اگر بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، اگر شہید عام بندہ شہید ہو سبحان اللہ، سبحان تو اس کو رب کریم فرماتا ہے کہ تم اسے مردہ نہ کہو نہیں بلکہ گمان بھی مت کرو. واہ واہ، صحیح ہے. تو شہید کا مرتبہ یہ ہے. تو جو انبیاء ہیں خصوصاً بالخصوص جو خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، ان کے لیے جو عقیدہ ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا کرم، ان کی نگاہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ہے، لیکن عطا رب کی ہے. بالکل ٹھیک. اور رب کی عطا سے جتنا بھی ان کا ذاتی کچھ نہیں، لیکن رب نے ان کو جو ہے وہ یہ طاقت عطا فرمائی ہے. بلکہ آپ کی حیات کے اندر وہ آپ کو حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کے حضور علیہ السلام کو ایک صحابی رسول جو وضو کروا رہے ہیں، وضو کرواتے وقت حضور جو ہے وہ موج میں آئے تو فرمایا ہے میرے پیارے صحابی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. اب یہاں پہ اگر قید لگائی جائے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ مانگیں علامہ صاحب کیا مانگتے ہیں، صحیح، تو میں کہتا ہوں جناب ایری ٹون میں ایک مجھے جو ہے بنگلہ دے دیں، تو آپ کہیں گے حضور وہ مانگے جو میں دے سکوں، جو میری توفیق ہو، میری طاقت ہو، میری استطاعت جتنی ہو. تو مطلب آپ یہ جملے ادا نہیں کر سکتے. صحیح، کہ بھئی جو مانگو میں دینے والا ہوں. لیکن حضور علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو بھی مانگو اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ عطا کر سکتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے یہی ہے کہ صحابی رسول نے فرمایا کہ حضور جس طرح دنیا میں آپ کی قربت ملی ہے اسی طرح میں آخرت میں جنت میں بھی آپ کی قربت چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہاں سے اس بات کا یہی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین، بلکہ یہاں تک ایک پوائنٹ میں مجھے نظر آتا ہے کہ پچھلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں، آپ دیکھیں تو کسی کی گناہ کرتے ہیں تو شکلیں بگڑ جاتی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ماتھے پہ لکھا جاتا ہے، دروازوں پہ لکھا جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن تمام جتنے بھی ان کی بد اعمالیاں تھیں، آج وہ بنی اسرائیل تو چھوڑ دیں، آج امت مسلمہ جو ہے حضور کی امت کے اندر تمام جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں گناہ، لیکن شکلیں نہیں بگڑتی. بالکل ٹھیک. ماتھے پہ نہیں لکھا آ رہا. کیوں نہیں لکھا آ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی رحمت کا اثر آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. کہ صبح اٹھ کر اگر انسان ہاتھ دھو کر شیشے کے سامنے آئے تو اپنے چہرے کو دیکھ کے یہ مان نہ کرے کہ میں خوبصورت ہوں، وہ یہ کرے کہ رات کی تاریکی میں وہ کیا تھا، تاریکی میں کیا کرتا رہا، لیکن صبح اٹھ کر اس کی چہرہ سلامت ہے. یہ کمال اس کا نہیں، یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا کمال. واہ واہ، سبحان اللہ. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.